حضرت اصحاب حضور کے صحابہ نکلے غزوہ خیبر کے لیے، غزوہ خیبر کے لیے۔ سارے غزوات ایک طرف، غزوہ خیبر اپنی الگ ایک شان رکھتا ہے، اپنی ایک الگ شوکت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا، اور اصحاب کتنے تھے؟ 1600، اور آگے لشکر کتنا تھا؟ 20,000۔ یہ تو جنگ بنتی ہی نہیں ہے، سامنے تو تعداد تھی، اسلحہ تھا، مال تھا، اور لوگوں کے پاس تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ شاید بھول چکے تھے اسلحوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، حضور کی غلامی سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ کیونکہ 1600 ہی ہوں لیکن ہوں حضور کے غلام تو خیبر بھی فتح ہو جاتا ہے۔ حضور نے کون کہتا ہے کہ 1600 اصحاب کو آگے بھیج دیا تھا؟ آگے تو ایک ہی گیا تھا، 1600 بھی نہیں، 20,000 کے مقابلے پہ نکلا تو ایک ہی تھا، جسے شیر خدا کہتے ہیں، جسے مولا علی کہتے ہیں، نکلا تو وہ ایک ہی تھا۔ تو یہ بات پھر واضح ہو گئی نا کہ حضور کا غلام ایک ہی ہو تو 20,000 کے مقابلے پہ نکل آتا ہے، اور نکلتا بھی ہے، ساتھ فتح بھی حاصل کر کے لوٹتا ہے، کیونکہ غلامی رسول بڑی عجب چیز ہے، یہ جس کے دل میں سما جاتی ہے اس کو دلیر کر جاتی ہے، اس کو غیرت والا بنا دیتی ہے، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت آ جاتی ہے۔ وہ سنا نہیں ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ نے نہیں سنی، سن لو، پھر اس کو یاد کر لو، اس کو محفوظ کر لو، اس کو اپنی زبانوں کے اوپر لاؤ کہ لوگو سن لو، محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ حضور کی محبت جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، اور جس دل میں آ جائے، جس بندے میں آ جائے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محبت حضور کی ہے۔ کیونکہ اشارہ بھی اسی طرف کیا تھا نا، اعلیٰ حضرت نے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے نا، چاند ستاروں کی جو چمک ہے، یہ سورج کی جو چمک ہے، دنیا کی جو چمک ہے، یہ چہروں میں جو چمک ہے، یہ ساری پتہ کس وجہ سے ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ چمک تو حضور کے دم خم سے ہے نا۔ حضور نے محاصرہ فرمایا، اور کئی دن یہ محاصرہ رہا، کافی دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ قریب ہوئے، حضرت ابو ہریرہ قریب ہوئے، یا رسول اللہ کوئی علامت اس بندے کی بتا دیں، کل تک کون انتظار کرے؟ جب خوشی کی بات ہوتی ہے بندہ کہتا ہے فوری پتہ چل جائے ہمیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے جب پاس کان کیا نا، آپ نے فرمایا پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے وہ۔ پاس کان کیا تو آپ نے فرمایا سنو، وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ رہے تھے حضور نام بتائیں گے، عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور نشانی بھی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا ہاں دوسری نشانی بھی اس کی سن لو، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے اور ہم اس میں سے ہیں۔ علامات بیان کر دی۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا تو آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ فاروق اعظم وادی دنیا کا حکمران تھا، حکمران بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں میں حق پرستی کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ بیان کرنے لگ گئے کہ آج تک کبھی امارت کا شوق دل میں پیدا نہیں ہوا تھا، آج تک کسی عہدے کا شوق دل میں پیدا نہیں ہوا تھا، آج تک کسی بھی بات کا شوق دل میں پیدا نہیں ہوا، نہ خواہش دل میں پیدا ہوئی، لیکن جب حضور نے یہ کہا نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، تو سارے صحابہ سمیت حضرت فاروق اعظم بھی کہنے لگے کاش کہ حضور جھنڈا مجھے ہی عطا فرما دیں۔ اور پھر کہا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔
حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم تو مچلنے لگے کہ ہمیں وہ جھنڈا ملے، ہمیں وہ جھنڈا ملے۔ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ کل جھنڈا جو ہے وہ ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا۔ اگلا دن ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم نے ابھی گزشتہ جمعے پہ سنا ہے۔ وہ سلمہ بن اکوع جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹوں کی حفاظت کے لیے کافروں کے پیچھے کئی میل تک بھاگتے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ہمارے پیادوں کے اندر سب سے آگے جو جس کا نام آتا ہے وہ سلمہ بن اکوع ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کو بھیجا کہ جاؤ۔ اب جب حضور نے فرمایا نا سلمہ بلا کے لاؤ، سب نے توجہ کی کہ اب کس کو بلایا جائے گا، تو آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، اب جاؤ شیر خدا کو بلا کر لاؤ، جاؤ مولا علی کو لے کر آؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے گزارش کی یا رسول اللہ عشوب چشم ہے، لوگ کہتے ہیں آنکھوں کی بیماری تھی، اور خدا کا خوف کرو، بات کیا کر رہے ہو، نام کن کا لے رہے ہو اور بیماری کو منسوب کر رہے ہو؟ نہیں، عشوب چشم تھا، بس بڑا مؤدبانہ لفظ ہے، آسن لفظ ہے۔ کوئی کہتے ہیں آنکھوں کا مسئلہ تھا، اور اللہ کے بندو انہی کے سبب تو تم دیکھنے کے قابل ہوئے ہو، تمہیں جو آنکھیں ملی یہ انہی کا تو صدقہ ہے، یہ جو کھاتے ہو یہ اہل بیت کا صدقہ تو کھاتے ہو، تو ان کی طرف بیماریاں منسوب کرو گے، دنیا کو شفا ملتی ہے تو اہل بیت کے نام سے ملتی ہے۔ عشوب چشم تھا، یعنی آنکھوں سے پانی آتا تھا۔ وفا کسی نے سیکھنی ہے تو مولا علی سے سیکھو۔ کس سے سیکھو؟ مولا علی سے سیکھو۔ یاری نبھانا سیکھنی ہے تو حضرت شیر خدا سے سیکھو۔ حضرت شیر خدا دنیا میں آئے تو آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور کا دیدار نہیں ہو گیا، حضور نے آ کے سینے سے نہیں لگایا تب تک آنکھیں نہیں کھولی، اور جب حضور نے سینے سے لگایا تو آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا۔ یا رسول اللہ آنکھیں کھولے کیسے؟ ہم نے تو کسی اور سے لگائی نہیں ہے، تو کسی اور کو دیکھیں کیسے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، تو ہم کسی غیر کی طرف کیوں دیکھیں، غیر کی طرف کیوں جائیں؟ یہ تو مولا علی سے محبت سیکھو نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا میں آیا حضور نے سینے سے لگایا تو آنکھ کھولی، تو پھر دوستی ایسی نبھائی، یاری ایسی نبھائی، محبت ایسے کی کہ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے اور قبر میں اتارا جا رہا تھا تب بھی علی کا سینہ حضور کے سینے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ حضور کی آنکھوں کا پانی بھی جس نے پیا اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ یہ تھی محبت۔ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے، بے وفا دنیا، خدا نا آشنا دنیا، یہ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ اگر محبت کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو مولا علی سے سیکھو، یہ انہی کے نام نامی سے چلتی ہے محبت۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو، آئی نا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی، بلا کے لاؤ۔ حضرت مولا علی کو بلایا گیا۔ آپ نے سنا ہے حضرت مولا علی کو جب بلایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جھنڈا عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ علی آپ نے جانا ہے، اور دعوت کا طریقہ بتایا۔ علی اس وقت تک تلوار نہیں اٹھانی جب تک اسلام کی دعوت نہ دے لو، اور اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو تلوار نہیں اٹھانی۔ 1600 صحابہ میں سے ایک صحابی کو بھیجا حضرت مولا علی کو، سامنے لشکر کتنا 20,000 یہودی، خیبر کے یہودی 20,000 سے زیادہ تھے، لیکن محتاط انداز میں، محتاط روایت 20,000، اور سامنے ایک بندہ جا رہا ہے، کون؟ شیر خدا مولا علی، وہ جا رہے ہیں۔ اور سامنے گئے، آپ نے قلعہ نائم فتح کیا، اس کے بعد دوسرے قلعے کی طرف گئے تو وہاں کا جو سربراہ تھا اس کو کہا جاتا ہے مرحب، 1000 کے مقابلے پہ وہ اکیلا نکلتا تھا اور کہنے لگا تجھے نہیں پتا عرب مجھے جانتے ہیں، میں مرحب ہوں، کوئی لوہا میرے سامنے ہو تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے سامنے گئے نا اس کے مرحب کے، آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، اور میری بات سن، تو مرحب ہوگا لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب پتہ ہے کہ جھپٹ کر حملہ کرنے والا، جھپٹ کر حملہ کرنے والا، صرف ایک حملہ نہیں، جھپٹ کر۔ حضرت مولا علی کے آپ نے پتہ کتنے وار کیے مرحب کے اوپر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صرف ایک وار کیا۔ تاریخ بڑی عجب ہے یار، اسلام کی
قوت بڑی عجب ہے. اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. اس اقبال نے ایسے یہ بات نہیں کی. دیکھیں حضور نے 20,000 یہودیوں کے مقابلے کے اندر 1600 صحابہ کو لے کر آئے اور 1600 میں سے 20,000 کے مقابلے پہ ایک بندہ بھیجا جسے شیر خدا کہتے ہیں، اور وہ ایک بندے نے صرف ایک وار کیا اور مرحب کو کاٹ کے رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے یہودیوں کو خیبر کا درد ہوتا رہے گا.